کامیاب کون ہے؟ کون لائف کامیاب گزار رہا ہے؟ کیسی جوانی گزاروں کہ پھر اگلی لائف بڑی آسانی سے گزرے؟ سکسیسفل لائف کیسے ملے گی؟ آج میں قرآن پاک کی چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ کون طے کرے گا کہ کون کامیاب ہے؟ آپ کریں گے، میں کروں گا، یا وہ طے کرے گا جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے آپ کو بنایا ہے؟ وہ رب بتائے گا نا کہ کامیاب کون ہے. تو آئیے آج قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ اے رب کے پیارے کلام، تو ہمیں بتا کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم سکسیسفل رہنا چاہتے ہیں ان دا لائف ہیئر اینڈ ہائر آفٹر، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے ہم اس میں بھی کامیاب رہنا چاہتے ہیں. کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں پیسے والا کامیاب ہے، کوئی کہتا ہے نہیں جناب طاقت والا کامیاب ہے، کوئی کہتا ہے جو خوبصورت ہے وہ کامیاب ہے، کوئی کہتا ہے جو مشہور ہے وہ کامیاب ہے. ہم انہی ڈسکشنز میں کھو جاتے ہیں. تو سمپل فارمولا یہ ہے کہ قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ اے خالق و مالک کے کلام، تو ہمیں بتا کہ کون کامیاب ہے. پارہ 18 ہے. میں چاہوں گا آپ سب سے کہ میں تو آج مختصر اس کی قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت کروں گا، ترجمہ بتاؤں گا، تفسیر بتاؤں گا، مگر آپ خود بھی گھر جا کے پڑھیے گا، اس کو نوٹ کر لیں. 18 پارے کی صرف شروع کی میں 10-11 آیتیں پڑھوں گا، اور ان 10-11 آیتوں میں اللہ کریم نے ہمیں سب بتا دیا کہ کامیاب کون ہے اور کیوں ہے، ان کی اوصاف کیا ہیں، ان کی کیٹیگریز کیا ہیں، اور اس کے بعد رب کریم نے اس کا ریوارڈ بھی بتا دیا. ایک بندہ کہتا ہے نا یار اتنا محنت کروں گا تو ملے گا کیا بھائی؟ کورس کروا رہے ہو مجھے، آپ اتنا ٹائم میرا اسپینڈ کروا رہے ہو، اینڈ آف دی ڈے مجھے اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ اللہ کریم نے کامیاب لوگوں کے اوصاف بھی بیان کیے اور ان کو ملنا کیا ہے وہ بھی بتا دیا ہے. اب اس کی آپ کی مرضی ہے کہ ریوارڈ سامنے رکھ کے ہم کیوں کرتے ہیں مہنگے کورسز، کیوں اتنی پڑھائی کرتے ہیں؟ نظر آ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر بن گیا تو اتنی سیلری ہوگی، انجینئر بن گیا تو اتنی ہوگی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا تو اتنی ہوگی، اور کورسز کر لوں گا، مزید ایک ڈپلوما لے لوں گا تو یہاں یہ میرا فائدہ ہوگا. انسان بینیفٹ پر نظر رکھ کر اسٹرگل کرتا ہے. آج میں آپ کو دنیا کے کسی بندے کی طرف سے یہ نہیں بتا رہا کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا. میں خالق و مالک کے قرآن سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ کرو گے تو سنو ملے گا کیا. اب آپ کی مرضی ہے کہ وہ جو ریوارڈ ہے وہ سننے کے بعد اگر اس لائن آف ایکشن کو اپنا لیں تو پھر انشاءاللہ خیر ہی خیر. It's not very difficult. I'm not telling you which one of the biggest or difficult formulas today. Just I recite only 10 آیات in front of you. 10 آیتیں ہیں، سمپل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اگر واقعی غور کر لیں تو چند باتیں اللہ نے فرمائی ہیں، اس کو پورا کر لیں تو کامیاب ہو جانے ہیں. اور اللہ کے نزدیک جو کامیاب ہوا اصل کامیابی وہی ہے. ایک بات یاد رکھنا، مجھے میرے کولیگز کہیں، مجھے میرے فرینڈز کہیں، میرے رشتہ دار کہیں کہ بڑا کامیاب آدمی، اور اللہ کی بارگاہ میں اگر کامیاب نہیں ہوں، وہ مجھ سے ناراض ہے، تو اس کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جس کو رب فرما دے نا یہ کامیاب ہے، اللہ کے حبیب فرما دے یہ کامیاب ہے. ہمیشہ یاد رکھنا، جس سے رب راضی اس سے سب راضی. ہاں ہم سب کو راضی کرنے کے لیے بعض اوقات رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. We have to decide کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. تو آئیے قرآن کی چند آیتیں ہیں. پارہ 18 ہے، سورہ مومنون. قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. پہلی آیت اللہ فرماتا ہے بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. کامیاب کون ہے؟ ایمان والا. اے اللہ تیرا شکر ہم ایمان والے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے ایمان. ہم ایمان والے ہیں، یہ فرسٹ کنڈیشن کو ہم نے اچیو کر لی ہے وداؤٹ اینی ڈیفیکلٹی اور وداؤٹ اینی اس کو آپ کا اسٹرگل. اللہ نے مہربانی کیسی کی کہ ہم کسی کافر کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، آنکھ کھولی تو ماں باپ مسلمان تھے. یہ اللہ کی مہربانی ہے. ہم میں سے کسی نے دعا تھوڑی کی تھی پیدا ہونے سے پہلے، یا اللہ جب بھی پیدا کیجیے مسلمان گھرانے میں پیدا کرنا. بغیر مانگے اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنا دیا. کان نے پہلی آواز سنی تو اللہ اکبر سنی. تو قرآن کہتا ہے کامیاب کون ہے؟ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی میں آپ کو پہلے ایک دعا سناتا ہوں. پہلے پیارے آقا کون ہیں؟ جن کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا ہے نا. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. ارے ان کے صدقے دین پھیلا ہے، ہم ایمان والے ان کی وجہ سے ہیں. مگر وہ دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما.
اب ذرا سوچئے کہ اللہ کے حبیب یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ دل پھر نہ جائے. یہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے کہ میری امت تو یہ دعا کرے نا. ہم نے کب دعا کی یا اللہ ایمان سلامت رکھیو, ایمان کی حفاظت رہے, خدا را اس کی حفاظت کی فکر کرے. بہرحال پہلی آیت قرآن کی سمجھا رہی ہے قد افلح المؤمنون, بے شک ایمان والے کامیاب ہو. اب آگے چلتے ہیں, اللہ نے ان کی کیٹیگریز بیان کی ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ کون ہے ایمان والے, ان کے کام کیا ہیں؟ پہلا وصف اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع والے, فوکس کرتے ہیں, نماز کو پراپر پڑھتے ہیں. اب نماز پراپر طریقے سے پڑھنے والے, یہ ایمان والے وہ ہیں جو کامیاب ہیں. بڑی تعداد تو نماز ہی نہیں پڑھتی ہے, خشوع و خضوع تو بات کی بات ہے نا. سوچئے قرآن کہتا ہے کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنی نماز کو پراپر طریقے سے وتھ فوکس پڑھتے ہیں. ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے, اب پراپرلی پڑھنی ہے. آگے چلتے ہیں, تھرڈ آیت آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون, اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں. اب یہ سیکنڈ لسٹ بہت لمبی نہیں ہے, آپ کو آج فوکس کر کے بیان سنیں. یار وہ چیک لسٹ بنا لیتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کمپلیٹ کرنے پر ریوارڈ کا اعلان ہے وہ مجھے مل جائے, اور اللہ کریم نے جن لوگوں کو کامیاب کہا میں ان کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاؤں. ٹھیک ہے, سیکنڈ لسٹ کیا فرمایا, وہ لوگ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں. احادیث میں کیا خوبصورت حدیث ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیز چھوڑ دے, یعنی جو چیز کارآمد نہ ہو اس میں نہ پڑے, زبان, دل اور دیگر اعضاء کو بیکار باتوں کی طرف متوجہ ہی نہ. خود سوچیں آپ کہ اپنی لائف کو کیوں فضول ضائع کر رہے ہیں. چلے دنیا بھی کوئی علم حاصل کر لیں, کوئی زبان سیکھ لیں, کوئی سافٹ ویئر سیکھ لیں, اپنی دنیا اور آخرت میں سے کوئی کام آنے والا کام کریں نا. موبائل پہ بیٹھے تو بیٹھے ہی ہیں, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ براؤزنگ چل رہی ہے, 2 گھنٹے بعد پوچھو بھائی کچھ سیکھا کچھ نہیں, بس دیکھتا رہا ایسے ہی. 2 گھنٹے تم نے نکال دیے. بزرگان دین ایک ایک سانس کی ویلیو سمجھتے تھے. مرنے کے بعد احادیث میں مضمون ملتا ہے نیک بھی پچھتائے گا, گناہگار بھی پچھتائے گا. عرض کی گئی حضور گناہگار پچھتائے گا یہ تو سمجھ آتا ہے, نیک کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا نیک اس لیے پچھتائے گا کہ اسے یاد آئے گا کہ وہ گھڑیاں, وہ لمحے جو میں نے فضول باتوں میں گزارے تھے, اگر وہ بھی اللہ کا ذکر کر لیتا, وہاں بھی اللہ کی عبادت کر لیتا تو جنت کی اور نعمتیں مل جاتی. قرآن کہہ رہا ہے کہ کامیاب وہ ہیں جو فضول باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے. اب آگے چلتے ہیں, تھرڈ 2 کیٹیگریز ہو گئی. تھرڈ قرآن کیا کہتا ہے, والذین هم للزکاۃ فاعلون. قرآن کہتا ہے وہ جو زکات دینے کا کام کرنے والے ہیں, سبحان اللہ, اپنے مالوں کی پراپر زکات نکالیں, کیونکہ زکات دینے والے بھی کامیاب لوگ ہیں. اللہ نے مال دیا ہے نا, تو اب زکات میں پسو پیش نہ کریں, زکات کو بوجھ نہ سمجھیں, یہ مال کا میل ہے, اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال ملٹیپلائی ہو رہا ہوگا. حدیث پاک ہے, ویسے تو نبی پاک جو فرمائے حق ہے, مگر اس معاملے میں تو پیارے آقا نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو یہ طے ہو گیا, یہ کمپلسری ہے کہ جو خرچ کرنے والا ہے وہ خود ہی دنیا میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا ملٹیپلائی ہو رہا ہوتا ہے. مگر کچھ بدنصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو زکات بھاری پڑتی ہے. او ہو رمضان آ گئی, 10 لاکھ روپے دینے پڑیں گے. اس اللہ کے بندے کو کون سمجھائے کہ اللہ کے بندے تجھے رب نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ زکات بنی ہے نا. تجھے تو سجدہ شکر کرنا چاہیے تھا کہ میرے مولا تو نے یہ دن دکھائے کہ میں زکات دینے والا ہوں, تو نے مجھے زکات لینے والا نہیں بنایا. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کیا آپ نے غریبوں میں پڑھے لکھے نہیں دیکھے, سمجھدار نہیں دیکھے, نمازی نہیں دیکھے؟ ارے ہم سے بہت زیادہ اچھے ہیں, مگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ مانگ رہے ہوتے ہیں, بیچارے قرضے میں ہوتے ہیں. ان کو دیکھ کر تو آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے کہ یا اللہ میں نے ایسا کیا کیا کہ تو نے مجھے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. اور جب زکات کی باری آئے تو خوش دلی کے ساتھ, اوپن ہارٹڈلی انجوائے کرتے ہوئے کہ یا اللہ تو نے ایسا کرم کیا مجھ پر کہ میں تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنا. بوجھ سمجھ کر خرچ کبھی نہ کرنا, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو یہ صدقے, یہ خیرات, یہ زکات بھی ضائع کر دی جائے.
تو بہرحال قرآن نے کامیاب لوگوں کی فہرست میں جو کیٹیگری بیان کی وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں. آگے چلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. اب یہ دو آیتیں میں نے ایک ساتھ پڑھ دی ہے، ٹاپک ایک ہی ہے. اگلی فورتھ کیٹیگری آ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں بس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. جو اپنی پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور جو جائز طریقے ہیں وہاں سے اپنی شہوات کو پورا کرتے ہیں، ناجائز نہیں جاتے، یہ وہ کامیاب لوگ ہیں جن کی قرآن فہرست بیان کر رہا ہے. آگے ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں، پھر ایک ساتھ اس ٹاپک کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. اور تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، یعنی ان لمیٹیشنز کو جو کراس کرتا ہے، کسی اور طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، فرمایا وہ حد سے بڑھنے والے ہیں. مگر جو کامیاب ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ اپنی ان چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، پاک بازی کی، اور فقط حلال طریقوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. جس کی ڈیٹیل بیان کی قرآن نے کہ ان کی ازواج ہیں، ان کی بیویاں ہیں، اس کے علاوہ وہ کہیں اور نہیں جاتے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، اور نوجوان پر شیطان کا یہ بہت بڑا حملہ ہوتا ہے. آج کل میڈیا نے فحاشی اور اوریانی کو اتنا پھیلا دیا، آج آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں، کان حرام سن رہے ہیں. ہمیشہ یاد رکھے پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے. اور جس نے اپنی شرمگاہ کی the very sensitive parts in our body، سبحان اللہ. اللہ کے حبیب کی ایک حدیث سناتا ہوں. آپ حدیث میں نارملی یہ نہیں سنتے آپ کہ جنت کی گارنٹی مل جائے. ایک بار ایک صاحب بھی مجھے بولے یار کوئی ایسا عمل بتا دے کنفرم جنت مل جائے. عمل کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ کرم کرے گا، اس کے کرم سے جنت ملنی ہے. لیکن جو اب میں حدیث سنانے جا رہا ہوں نا، اس میں نبی پاک نے گارنٹی دی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. دو چیزوں کی ضمانت دے دے، حدیث پاک کا مضمون ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. فرمایا ایک زبان اور دوسری شرمگاہ. یہ زبان کو حلال میں استعمال کرے اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کو حرام طریقے سے یوز نہ کرے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کتنا آسان ہو گیا جنت کا معنی. چلے جناب بہت لمبی فہرست سے باہر آ جاؤ نا. زبان صحیح کر لو اور شرمگاہ کی پاک بازی کر لو، اللہ کے حبیب کا وعدہ ہے جنت عطا ہو جائے گی. اب اس میں حال یہ ہے کہ زبان حرام کرتے تھکتی نہیں. جھوٹ، غیبت، فحاشی، بے حیائی کی باتیں، دل آزاریاں اور شرمگاہ کی حفاظت اس قدر برائی عام ہو گئی ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، یہ جوانی اللہ کو ناراض کرنے کے لیے اللہ نے نہیں دی. شیطان حملہ آور ہوتا ہے، یقیناً بڑی خواہشات ہوتی ہیں بڑا، لیکن یہی تو مقابلہ ہے نا. بندہ کہتا ہے نا جوانی میں چیلنج لینا ہے تو لو نا چیلنج، اور شیطان کو بتاؤ کہ میں شیطان کا نہیں، میں رحمان کا بندہ ہوں. اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا، روکنا ہے اپنے آپ کو، اور یہی اپنے آپ کو بچانا انشاءاللہ آپ کو جنت میں لے جائے گا.